بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج آپ کے سامنے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مختصر تعارف صحیح سند کے ساتھ اور معتبر کتب سے پیش کیا جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے ہیں امام محمد کے، اور امام محمد بیٹے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے ہیں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور آپ بیٹے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ جعفر الصادق ہے۔ آپ بہت بڑے امام، ایماندار اور سچے آدمی اور روافی سے بیزار ہیں۔ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ آپ ثقہ ہیں۔ امام ابو حاتم فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ ہیں اور ان کی مثل کوئی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ فقہ جاننے والا نہیں دیکھا۔ امام شمس الدین ذہبی فرماتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بے شمار فضائل و کمالات، علم و فضل والے تھے۔ روافض یعنی شیعہ نے ان کے متعلق بہت کچھ منسوب کیا، حالانکہ ان سے کچھ بھی ثابت نہیں، جیسے کہ کتاب الجعفر اور کتاب اختلاج الاعضاء، یہ سب من گھڑت ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا انتقال 148 ہجری 68 سال کی عمر میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صادق جیسے عظیم لقب سے مشہور ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ام فروہ کی ماں اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اسی باعث امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مرتبہ جنا۔ امام عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم محمد بن جعفر کو دیکھتے تو یہ کہتے کہ انبیاء کرام کی اولاد میں سے ہیں۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو عبداللہ جعفر بن محمد الصادق کبار تابعین میں سے تھے، اور آپ فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والے، سرداری میں سبقت لے جانے والے امام ہیں۔ آپ نے عبادت و عاجزی کی طرف متوجہ ہو کر تنہائی، خشوع و خضوع کی طرف توجہ دی، نیز سرداری و مملکت لینے سے گریزاں رہے، اور آپ لوگوں کو اکٹھا کرنے سے بھی گریزاں رہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ غرباء و مساکین کو اس طرح کھانا کھلاتے تھے جیسے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اور اپنے لیے کچھ بھی بچا کے نہیں رکھتے تھے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آیا کہ قرآن معاذ اللہ مخلوق ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین میں جھگڑے سے بچو، کیونکہ اس سے دل میں قبضہ ہوتا ہے اور دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھ لو، یہ نہ ہو کہ تم مجھے کھو دو، کیونکہ میرے بعد میری جیسی بات تمہیں کوئی نہیں کہے گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکی 3 چیزوں سے مکمل ہوتی ہے: جلدی کرنا، مختصر کرنا، اور پوشیدہ طریقے سے سر انجام دینا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت لیتے ہیں، ابن جریج، شعبہ، سفیان، سلمان بن ہلال اور اس کے علاوہ کثیر محدثین نے آپ سے روایات نقل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور ان اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے صدقے میری کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔